सहरी के वक्त उठना है और उठते ही आपने आंखों को बंद करके ये वजीफा मुबारक पढ़ना है। जिस तरह मौत बंदे को ढूंढती है ऐसे रिज्क ढूंढने लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर अबू नुमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल के प्यारे नाजरीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बरकत वाला महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस माह मुबारक की इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है कि जितनी भी बयान की जाए कम है। जिस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नेकी को 700 के बराबर फरमा दे, और जिस माह मुबारक के अंदर 1 रुपया खर्च करने को, 1 दिरहम खर्च करने को अल्लाह तबारक व तआला 700 के बराबर फरमा दे। जिस माह मुबारक में एक फर्ज अदा करने का सवाब 70 के बराबर हो, एक नफल 70 नफलों के बराबर हो जाए। 70 नफल पढ़े तो एक फर्ज बनता है, एक फर्ज पढ़े तो 70 फर्जों का सवाब मिल जाए। एक कुरान करीम का हर्फ पढ़े तो 700 नेकियां मिल जाएं। वो उसे नेकियों का मौसम बहार ही कहा जा सकता है। ये माह अजीम अपनी करम नवाजियों के साथ, अपने अनवार तजल्लियात के साथ हम पर जलवा फिगन हो चुका है। आप इसके मुबारक लम्हात, एक एक लम्हे का तसव्वुर नहीं कर सकते। एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, इसका एक एक घंटा, इसके लीलो नहार बहुत ही फजाइल वाले हैं, बड़े बरकतों वाले हैं। जैसे 12 भाइयों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मकाम मर्तबा हासिल था, जिस तरह आसमान की सारी किताबों में कुरान मजीद को मकाम मर्तबा हासिल है, इसी तरह जिस तरह पूरे दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे को फजीलत अता फरमा रखी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने 12 महीनों में अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को फजीलत और कमालात अता फरमा रखे हैं। इस माह मुबारक में आपके लिए एक बड़ा अजीमुश्शान वजीफा लेके हाजिर हूं। ये सहरी के वक्त आपने पढ़ना है। सहरी के वक्त आंख खुलते ही आपने दोबारा आंखें बंद करनी है और ये लफ्ज़, ये इसम मुबारक जो आपको बताने जा रहा हूं, ये इसमें मुबारक आपने पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। बस आप पढ़ेंगे तो अल्लाह इतनी दौलत अता फरमाएगा जो कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसका तरीकाकार क्या है और ये इसमें मुबारक कौन सा है, इससे पहले आप याद रखें कि ज़िंदगी में 2 नसीहतों पर आपने अमल ज़रूर करना है। पहली नसीहत यह है कि आपने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज के तारक नहीं बनना, यानी नमाज को तर्क नहीं करना। नमाज आपने मुकम्मल तौर पे पढ़नी है, 5 जगाना नमाज पाबंदी से पढ़नी है आपने। इस पर अमल करोगे हमेशा कामयाबियां कदम चूमेंगी। नमाज मत छोड़ना, जिंदगी में बेनमाज ना बनना। बेनमाज की सारी बरकतें खत्म हो जाती हैं। नमाजी के लिए बरकतें हैं, बेनमाज के लिए बेबरकती है। नंबर 2, अपनी नजरों की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाहों की इब्तदा यहीं से शुरू हुआ करती है। बदनिगाही से गुनाहों की इब्तदा होती है। इंसान अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपना चेहरा तो साफ रखता है, इसलिए इस पे लोगों की निगाह पड़ती है। यहाँ तक कि खवातीन तो मेकअप करती हैं, मर्द हजरात भी मेकअप करते हैं। क्यों? इस वजह से कि हमारे चेहरों पर निगाह दूसरों की पड़ती है। यहाँ तक कि वो मुख्तलिफ तरह की क्रीमें यूज करते हैं, इसलिए कि हमारे चेहरों पर निगाह दूसरों की पड़ती है। तो कोई हमारा चेहरा देखकर ये ना कहे कि इसका चेहरा मैला है, इसका चेहरा साफ नहीं है, इसने चेहरे को वॉश नहीं किया, इसका चेहरा क्लीन नहीं है, इसका फेस साफ सुथरा नहीं है। तो वह अपने चेहरे को साफ सुथरा इसलिए रखता है कि उस पर मखलूक खुदा की निगाह पड़ती है। याद रखें, चेहरे पर मखलूक खुदा की निगाह पड़ती है, लेकिन दिल वो चीज है जिस पर खालिक की निगाह पड़ती है। खुदावंदे कुदूस की निगाह होती है। अल्लाह आपके चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह आपके जिस्मों को नहीं देखता, वो आपके दिलों को देखता है। अल्लाह दिल को देखता है। अल्लाह अकबर। तो जिसको लोगों ने देखना है उसे हम इतना साफ सुथरा रखने की, वॉश रखने की, नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। और जहां पर निगाह मेरे रब की होनी है, जिस चीज को अल्लाह ने देखना है उसकी हमें फिक्र नहीं है, उसकी हमें कोई परेशानी नहीं है, उसकी हमने कभी तवज्जो नहीं की। अल्लाह अकबर। याद रखें, 2 कामों में आप कामयाब हो गए तो आपके घर में दौलत की बरकतें
رب تعالیٰ کے دربار سے اتنی نازل ہوں گی کہ کبھی کمی نہیں رہے گی۔ اور اگر پیسوں کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی، دولت کی ضرورت ہوگی، تو آپ کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج کل ویسے زیادہ ذہن یہ بن گیا ہے لوگوں کا، اکثریت کا، ساروں کا نہیں میں کہتا، اکثریت کا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ یا تو حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے، یا کثرت مال کی فکر نے ان کو اتنا اس طرف لگا دیا ہے کہ صبح بستر سے جب آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے سے لے کر سارا دن پیسے کی فکر، سارا دن مال و دولت کی فکر، سارا دن مال و متاع کی فکر، سارا دن یہی فکر ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلتے 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 رات کا پیر ہو گیا، گھر آ گئے تو جب تک بستر میں لیٹ گئے، سو نہیں گئے، آنکھ لگ نہیں گئی، اس وقت تک بھی پیسوں کی ہی فکر، بینک بیلنس کی فکر، دولت کی فکر، دکان کی فکر، کاروبار کی فکر، مال و زر کی فکر کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، میرا گھر عالی شان بننا چاہیے، میرا محل بننا چاہیے، گھر بار بن گیا، اب گھر بڑا بننا چاہیے، بڑا گھر بن گیا، گاڑی آنی چاہیے، گاڑی آ گئی، اس کا ماڈل چینج ہونا چاہیے، ماڈل چینج ہو گیا، اب بڑی گاڑی آنی چاہیے، بڑی گاڑی آ گئی، اب امپورٹڈ گاڑی آنی چاہیے، ایکسپورٹ کوالٹی آنی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خواہشات ایسے بڑھتے بڑھتے بینک میں لاکھوں ہے، کروڑوں ہونا چاہیے، کروڑوں سے اربوں ہونا چاہیے، گھر عالی شان ہے لیکن پلاٹ نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس بھی پلاٹ ہونے چاہیے، کوئی 2 4 10 20 پلاٹ ہونے چاہیے، وہ پلاٹ بھی ہو گئے، پھر بھی وہ لالچ ختم نہیں ہوتا، ہرس ختم نہیں ہوتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لالچی انسان ہوتا ہے نا، اس کے پاس سونے کی وادی بھی ہو تو وہ کہتا ہے میرے پاس 2 وادیاں ہوں، 2 وادیاں، اور ایسے بندے کو 2 وادیاں اللہ عطا فرما دے سونے کی تو وہ کہے گا کاش کہ میرے پاس 3 وادیاں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے بندے کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کی ہرس پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ضرورت کے لیے یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات میں خود کفیل ہونے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ آپ کو مال دے، بڑا دے، لیکن اس مال کے اوپر قارون نہیں بننا، قارونی دولت نہیں اس کو بنانا، فرعونی دولت نہیں بنانا، بلکہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے، مخلوق خدا کی خدمت میں لگانا ہے، اور اچھے مکانات، جائیدادیں، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جو کھایا ہے وہ کام آئے گا، جو پیا ہے وہ کام آئے گا، جو پہنا ہے وہ کام آئے گا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ کام آئے گا۔ یہ 2 چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، کھایا پیا اور پہنا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیا ہے یہ آپ کے ساتھ قبر میں، حشر میں کام آئے گا۔ تو آپ اس لیے امیر ہونے کی یہ عمل کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے امیر کر دے تاکہ دوسروں کی مدد کر سکوں، اپنے خاندان کی پرورش کر سکوں، ان کی کفالت کر سکوں، اپنے بچوں کو کھانے پینے کے معاملات اچھے کر سکوں، ان کی رہائش کے معاملات اچھے کر سکوں، ضروریات پوری کر سکوں۔ تو یاد رکھیں، جو انسان دن رات مال و زر کی فکر میں ہوتا ہے، رزق کو تلاش کرتے کرتے رازق کو بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ اسے کھپا دیتا ہے، اس کو خواہشوں کے پیچھے لگا لگا کے وہ بندہ کھپ جاتا ہے، کبھی اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ کسی نے، شاعر نے کہا تھا، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اس کی خواہشیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ انسان حلال اور حرام کو بھول جاتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس پیسہ آتا رہے، جیسے مرضی آتا رہے، حلال آتا رہے، حرام آتا رہے۔ ایسا دعا کیا کریں، یا اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرنا۔ تو محترم ناظرین کرام، آئیے جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سحری کے وقت اٹھنا ہے، اور اٹھتے ہی آپ نے آنکھوں کو بند کر کے یہ وظیفہ مبارک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے استغفار کو لازم پکڑے،
یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رج رج کے معافی مانگے، جی بھر کے معافی مانگے، گڑ گڑا کے معافی مانگے، رو رو کے معافی مانگے۔ جو اللہ سے استغفار پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگیاں اور مشکلیں اللہ اس کی دور فرما دیتا ہے۔ ان تنگیوں اور مشکلوں سے نکلنے کے راستے بھی میرا مالک خود بنا دیتا ہے۔ اس کی فکر ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے اور رزق میں کشادگی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ اس سے اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے فرمایا میرے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں انسان محو ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو ایسے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، غیبی طریقوں سے، اور اپنے غیبی خزانوں سے اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم رازق کو بھول گئے ہیں رزق کی فکر میں، تو رزق کی فکر میں اپنے رازق کو نہ بھولیں، روزی دینے والے کو نہ بھولیں۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، خود بخود رزق آنا شروع ہو جائے گا، رزق آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ جس طرح موت بندے کو ڈھونڈتی ہے، ایسے رزق ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء مبارک ہیں، اس کا ایک اسم مبارک ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک ایک اسم کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء مبارکہ ہیں، تو تمام اسماء کے اندر بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے راز، علم اور حکمت کے بحر بے کراں چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ لیکن آج جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، جو اسم مبارک، اسے آپ نے سحری کے وقت جب آنکھ کھلے، اٹھ کے بیٹھیں تو فوراً آنکھوں کو بند کر لیں اور 21 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ روزہ رکھنے کے لیے جب آپ نے اٹھنا ہے تو فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور 21 مرتبہ یا باسطو، سکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک 11 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اگر 11 بار نہ پڑھ سکے تو 7 بار بھی پڑھ لیں، 7 بار بھی نہ پڑھ سکے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن درود پاک پڑھنا لازمن ہے۔ 21 مرتبہ یا باسطو اور اول آخر درود پاک، یہ پڑھ کے آپ نے چہرے پر، سر پر اپنے اوپر پھونک لیں، چاروں اطراف میں پھونک مار دیں 21 مرتبہ۔ اب یہ آپ نے پھونک مار لی اپنے اوپر اور جہاں بیٹھے اس جگہ کے اوپر، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ معمول بنا لیں، رزق اللہ اتنا عطا فرمائے گا، دولت اتنی عطا فرمائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جائز دولت اپنے خزانوں سے اللہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، حرام امور سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، نجائز کاموں سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زیادہ زیادہ دعا مانگیں، میرا رب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال عطا فرمائے تو اس کو قارونی اور فرعونی دولت نہیں بنانا، بلکہ آپ نے اس کو رحمانی دولت بنانا ہے۔ اور رحمانی دولت کیسے بنے گی؟ مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، دینی طلباء کرام کی خدمت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگائیں، اپنے اہل و عیال کی خدمت کریں، اپنے مجبور، لاچار اور ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح صدقہ و خیرات کریں گے، ویسے ویسے آپ کا رزق اور بڑھتا جائے گا۔